بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کما قال صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت قرآن و سنت کی محفل میں حاضر ہیں۔ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری قسط نمبر 557 ہے۔ کل کی قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ انبیاء، نبی، رسولوں کو بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی مثال میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے بیت المقدس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں امامت کرائی اور آپ کے پیچھے کلہم انبیاء، نبی، رسول، پیغمبر جو تھے انہوں نے نماز ادا کی، تو یہاں ایک بڑا عظیم ترین نقطہ، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تو پیچھے والے جو نبی، رسول، پیغمبر آپ کے مقتدی تھے انہوں نے مقتدی بن کر نماز پڑھی، تو یقیناً حضور علیہ السلام نے اس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی دونوں رکعتوں میں کی۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد شریف اور قرآن مجید کی آیات بینات پڑھی اور دوسری میں بھی الحمد شریف اور قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ الحمد شریف کوئی بندہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ آیا ان نبیوں اور رسولوں کی جماعت نے حضور علیہ السلام کے پیچھے الحمد شریف پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر تو جواب یہ آئے کہ پڑھا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ انبیاء، رسول، پیغمبر تھے تب قرآن نہیں تھا، ان کو قرآن کیسے آیا؟ اگر جواب یہ ملے کہ نہیں پڑھا تھا تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی نماز ہو گئی ہے تو نام نہاد لوگوں کی نماز کیوں نہیں ہوتی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ چلو آپ اس سے آگے چلتے ہیں آج کی سیڑھی کے متعلق۔ رب کائنات جل شانہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ رب کائنات اس کو نہ بنا اس لیے کہ ہم تیری تسبیح و تمہید بیان کرنے والے ہیں، اور وہ زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا، ابھی وہ کوئی بنا نہیں ہے، معرض وجود میں آیا نہیں ہے، خون خرابہ ہوا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہوا نہیں ہے۔ فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا کہ جب آدم علیہ السلام بنیں گے ان کی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خون بہے گا، قتل و غارت ہوگی؟ تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی تسبیح و تمہید اور پاکی بولنے والے ہیں، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اب اس جملے پہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت جل شانہ نے فرشتوں کو علم دیا تھا یہ اس کے اس علم کی برکت تھی
کہ اس برکت سے فرشتوں کو آئندہ کام ہونے والے کی بھی خبر تھی۔ یا آدم علیہ السلام جو تھے وہ بن گئے، اور میاں بیوی جنت میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ نے پھر فرشتوں کو کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اس کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان جو تھا اس نے نہ کیا۔ بابا سعدی سراجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازل را خار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، کہ شیطان نے تکبر کیا اور رب کائنات جل شانہ نے شیطان کو لعنت کے قید خانے میں بند کر دیا۔ اب جنت میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، حق مار بھی ادا کر دی۔ رب کائنات جل شانہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں عیش و عشرت سے رہیں، لیکن یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ پیو بغیر کسی روک ٹوک کے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا، اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر یاد رکھو کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان بھی موقع تلاش کرتا رہا، آخر اس کو موقع مل گیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے موقع جب ملا تو اس نے لغزش دے دی دونوں کو۔ بابا جی جو تھے وہ گندم دانہ کھا چکے، اماں جی کھا چکی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو زمین پر اتارا۔ اب جب وہ زمین پر تشریف لے آئے تو شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے، یہ بھی قرآن کہتا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے پتے تھے، یہ اس وقت کا لباس تھا، یہ استعمال کیا، اور پھر یہاں تشریف لائے تو پھر ان کے ہاں جو تھی وہ اماں جی بھی نیچے اور بابا جی بھی جو علیہ السلام تھے وہ نیچے۔ اب جناب وہ نیچے تشریف فرمائیں، پھر ان کے ہاں اولاد ہونا شروع ہو گئی۔ اب پہل میں جو اولاد ہوئی، حابیل قابیل، ایک بیٹی اور بیٹا صبح کے وقت، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا شام کے وقت جنم لیتے۔ یہ اماں جی اور بابا جی کی اولاد تھی۔ اب جو صبح کی لڑکی ہوتی تھی اس کا نکاح شام کے لڑکے سے جائز تھا، اور جو شام کا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح صبح والی لڑکی سے جائز تھا۔ یہ شریعت آدم علیہ السلام تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اب ایک لڑکی جو تھی وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور ایک لڑکی جو تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اور قابیل جو تھا اس نے کہا میں نے تو اسی سے نکاح کرنا ہے، اسی سے شادی کرنی ہے، کہ جو میرے ساتھ جس نے جنم لیا ہے، اس لیے وہ خوبصورت تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، یہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آپ نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قابیل جو تھا وہ نہ سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کریں کہ قربانی لیں اور اس کو ذبح کرو، اور ایک پہاڑ پہ رکھ دیں، آگ نازل ہوگی، اور جس کی قربانی کا گوشت کھا جائے اس کی قبول ہے، اور جس کی قربانی کا گوشت نہ کھائے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہے۔ حابیل کی قربانی کا گوشت جو تھا وہ آگ نازل ہوئی، اس نے کھا لیا، اور قابیل کی قربانی کا گوشت جو تھا وہ نہ کھایا۔ اب وہ بولا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ یہ جو قربانی ہے وہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے جس کی اس پہ رضا ہو، جسے ڈر ہے، متقین ہے، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ اب وہ وقت کی تلاش میں لگ گیا قابیل،
نقطوں والی کاف والا جو قبیل ہے، آخر اس نے موقع پایا اور یوں ہوا کہ اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ لِأَقْتُلَكَ، کہتا رہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، قتل کروں گا، قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں تو پھر اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ موقع پا کر اس نے جناب قبیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے افسردہ ہو کر بیٹھا ہے کہ میں اس کا کیا کروں۔ یہ واحد دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی اور قتل نہیں تھا، اور یہ پہلا ہی جھگڑا تھا، اس سے پہلے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا۔ ہاں، تو جب ایسا معاملہ ہوا قتل کر دیا اور بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ یہ پہلا ہی جھگڑا تھا جو عورت کی وجہ سے ہوئی، لڑائی جھگڑا دنگل فساد، یہ عورت کی وجہ سے ہوئی۔ یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اب تو نے کیا کرنا ہے، ایک کوا بھیجا، ایک کوا مرا، اس نے تھوڑے تھوڑے جو تھے روڑے اٹھا کے اپنی چونچ سے اس کے اوپر جوڑتا گیا، آخر وہ اس کے نیچے آ گیا۔ اب قبیل جو تھا اس کو عقل آئی کہ فطوعت لو نفسہ قتل اخی فقاتلہ فاصبح من الخاسرین، میں تو قتل کر دیا اور رہ گیا نقصان والوں میں سے، اب میرا کیا بنے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب وہ کوا آیا، اس نے جناب دوسرے کوے کو اوپر سے ڈھیلے رکھ کے پورا اس کو دبا دیا۔ کیف یواری سوءۃ اخی، وہ دیکھتا رہا کہ مجھ سے تو یہی اچھا ہے جس نے اپنے دوسرے کوے کو چھپا دیا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، نادم ہو کر اس نے بھی پہلا گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی قبر بنا کر اس میں اس کو دفن کیا۔ یہ اسلام میں پہلی لڑائی تھی عورت کی وجہ سے، یہ اسلام میں پہلا قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور یہ اسلام میں پہلی ہی قبر تھی جو بھائی نے بھائی کی قبر بنا کر کوے کو دیکھ کر عبرت حاصل کی اور دنیا پہ پہلی قبر بنائی۔ انشاءاللہ الرحمن یہ موضوع جو ہے قسط وار، یہ بند ابھی نہیں ہونے لگا، اس کی کئی قسطیں آنی ہیں بفضل خدا تعالیٰ۔ اللہ نے صحت دی، زندگی دی اور اپنا فضل فرمایا، اس کی رحمت شامل حال ہوئی، تو آج ہماری قسط نمبر 557 ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت نے صحت دی اور فضل فرمایا، رحمت ہوئی، اس کا کرم ہوا اور اس کی توفیق سے کل انشاءاللہ الرحمن 558 سیڑھی قسط نمبر آئی۔ کریم ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ، فہم اور پھر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔